اور عمران خان جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتے. یہ کس قسم کے پرائم منسٹر ہیں, یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں, اور کیا صرف ان کا کام یہی ہے کہ کہیں سے آٹا, کہیں سے چاول اور کہیں سے فنڈ مانگتے رہے؟ ان کا اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر کیا کوئی ذمہ داری نہیں آتی؟ جس طرح سے کل فوٹیجز آ رہی تھی, جس طرح سے کل کی ہم نے نیوز دیکھی, اور آج بھی کئی جگہ سے, اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہو, چاہے وہ پاکستان کا نہیں بھی ہوگا, چاہے وہ کہنا چاہیے کہ مسلمان نہ ہو, کسی بھی ریلیجن کا ہو, شیعہ نہ ہو, سنی ہو, سنی نہ ہو, شیعہ کوئی بھی ہو, اس کا دل دکھ رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. یہ باتیں بڑی اسلام آباد کے وہ کہتے ہیں نا پاور کوریڈورز میں بڑی پاپولر ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجا جا رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے, اور اس میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ موشن بالکل تیار ہے, اس کی ڈرافٹنگ ہو گئی ہے, اور سگنیچرز بھی بالکل ریڈی ہیں, اور اب صرف اور صرف ایک اپوزیشن نے اس کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب واقعی گھبرائے ہوئے ہیں. اکثر وہ کہتے تو ہیں گھبرائے ہوا نہیں ہوں میں, لیکن وہ گھبرائے اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس ہی بند کر دی ہے. پہلے پشاور دھماکے کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جنرل فیض کی ایک کپ چائے جو ہے وہ ہمیں بہت مہنگی پڑی, اور جو انہوں نے افغانستان جا کر, کابل جا کر ان کی پکچرز آ رہی تھی اور وہ بڑی چائے پی رہے تھے اور کہوا لے کر وہ بڑا لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے جب طالبان کی گورنمنٹ بننے کی اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی, تو وہ چائے کا کپ پاکستانیوں کو اپنی جانیں دے کر ادا کرنا پڑا. اس کا جو بل ہوتا ہے یا اس کا جو بھی خرچہ تھا شاید, کیونکہ نہ یہ لوگ جاتے, پہلے انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا, ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے کہا, شیخ رشید صاحب کا اپنے نام لیا, شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جی ہمارے یہاں ان کے علاج ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ان کی فیملیز رہتی ہیں طالبان کی, بلکہ کئی طالبان کے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا تک ہوئے, اور ہم جی طالبان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کی گورنمنٹ بنائی. پھر ہمارے پرائم منسٹر ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ جا کر, یا کوئی آ جائے یا وہ خود کہیں چلے جائیں, تو وہ طالبان کے لیے فنڈز مانگ رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے طالبان نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے لیے آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے لیے ہی مانگیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے کوئی بھی پاکستان کے وزٹ پر آئے, چاہے بل گیٹس ہی کیوں نہ ہو, انہوں نے بل گیٹس سے بھی یہی کہا کہ جی آپ کو افغانستان کی مدد کیجیے اور طالبان کی مدد کیجیے. تو یہ جب سب کچھ کر رہے تھے اور یہ لوگوں کو پال رہے تھے اور یہ ان کا ساتھ دے رہے تھے, تو اب لاشیں اٹھاتے ہوئے ان کو حیرت کیوں ہے؟ ان کو حیران نہیں ہونا چاہیے. انہیں کسی دوسرے ملک کے اوپر یا کسی دوسرے لوگوں کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے میرا مطلب ہے پاکستان کی فوج, جس کے لیے لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے کیا آپ کا مطلب ہوتا ہے. تو جی انہوں نے جس طرح سے ساتھ دیا طالبان کا, اور اس وقت کہا گیا کہ جی ٹی ٹی پی کو بھی یہ کنٹرول کر لیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا یہ رزلٹ ہے کہ ابھی یہ پہلا ہے نہ یہ آخری ہے. اس سے پہلے کوئٹہ میں ہو چکا ہے بلاسٹ, اور اس وقت کے پی کے میں بہت بڑا بلاسٹ کیا گیا ہے, اور آگے یہ سلسلہ ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی چیز جو ہے اس کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی تھی. سب جو میڈیا کے لوگ ہیں جو کچھ تھوڑی بہت سینسیبل باتیں کرتے ہیں, انہوں نے انہیں کہا تھا کہ ان کا ساتھ مت دیجیے, سائڈ پر رہیے, لیکن انہوں نے نہیں سنا. جہاں تک عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کیوں نہیں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کیوں افسوس نہیں کیا, تو انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کیا. وہ تو ہزارہ کے لوگ اپنے لوگوں کی لاشیں لے کر بیٹھے رہے, ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سڑک پہ کتنے دن بیٹھے رہے, ان کو انہوں نے کہا کہ بلیک میلر ہیں. عمران خان صاحب, نعیم الحق صاحب جو بڑے ان کے چہیتے تھے اور ان کی پارٹی میں شروع سے تھے, چلے یہ تو غیر ہیں, جن کی جانیں چلی گئی ان کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نعیم الحق صاحب تو بڑے ان کے اپنے تھے, ان کی پارٹی میں پہلے دن سے. ان کی ڈیتھ کے اوپر بھی عمران خان نہیں گئے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے, کہ کیا ان کو کس بات کا خوف ہے. اس لیے کہ یورپ میں ہو, امریکہ ہو, کوئی دوسری کنٹری ہو, آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو پرائم منسٹر وہاں کے پہنچ جاتے ہیں.
اور वहाँ पे उन लोगों को ना सिर्फ तसल्ली दे रहे होते हैं गले लगाकर, बल्कि उनकी मदद कर रहे होते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है एक लिखी हुई स्टेटमेंट जो हर एक के लिए ही रखी होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये प्रेस रिलीज दे दे, तो उस तरह की प्रेस रिलीज जो है वो आ जाती है और इमरान खान जो है वो वहां तक नहीं पहुंचते। ये किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या करने के लिए आए हैं, और क्या सिर्फ इनका काम यही है कि कहीं से आटा, कहीं से चावल और कहीं से फंड मांगते रहे? इनका अपने मुल्क के लोगों के ऊपर क्या कोई जिम्मेदारी नहीं आती? जिस तरह से कल फुटेजेस आ रही थी, जिस तरह से कल की हमने न्यूज देखी, और आज भी कई जगह से, और आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि किसी के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत हो, चाहे वो पाकिस्तान का नहीं भी होगा, चाहे वो कहना चाहिए कि मुसलमान ना हो, किसी भी रिलीजन का हो, शिया ना हो, सुन्नी ना हो, शिया कोई भी हो, उसका दिल दुख रहा है। हमने कल देखा कि किस तरह से इंडियन मीडिया ने इस न्यूज को चलाया और कितनी ज्यादा कवरेज दी गई थी। हमारे यहाँ तो फिर काफी देर के बाद शुरू किया इन्होंने, पहले ही पता नहीं क्या सोच रहे थे। और से पहले कोयटा में जब ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे भी, वहां की न्यूज भी यहाँ पे बहुत देर में आई। और ये न्यूज ऐसी थी कि मैं देख रही थी कि कई जो इंडियन टीवी चैनल्स पे न्यूज चल रही थी, तो उनके जो लोग थे, जो लोग वहां बात कर रहे थे, कईयों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कि वो बताते हुए लग रहा था कि उनको दुख हो रहा है। एक बहुत बड़ा अलमिया था, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये, जो इंसानियत के साथ हुई है। और जिस तरह से लोग वहां पे मारे गए और जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा था और जो भगदड़ मची थी, वो देख के कोई भी अगर इंसान होगा तो उसका दिल जरूर दुखेगा, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री का हो। जैसे कि इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में जिसकी डेथ हुई है, तो वो इतना मुझे अफसोस हुआ है उसको देखकर कि वो बच्चा वहां पढ़ने के लिए गया था और उसके साथ ये हादसा हो गया, कि इंतहाई अफसोस का मुकाम है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हुक्मरान आते हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, पता नहीं किस तरह का इनका दिल है, किस पत्थर से इनका दिल बनाया गया कि इन्हें कोई एहसास नहीं होता। और इमरान खान साहब अगर अभी चले जाते पिशावर और वहां जाके अगर उन लोगों के साथ मिलते, उनसे ताजियत करते, उनसे बात करते, तो शायद जो खान साहब को इतनी नफरत और इस कदर हिकारत मिल रही है हर तरफ से, शायद वो कुछ कम हो जाती। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात को बढ़ाया है।